بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار نے خرید کر انمول کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں پیارے بہنوں بھائیوں، کہ ایک بہن کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور ان پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نظر کرم ہوئی، آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ اور ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ درود پڑھنے والے کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کیا مقام ہے، اور اس درود پڑھنے والے پر کیسی اللہ تعالیٰ کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوتی ہے۔ آپ اور میں سوچ ہی نہیں سکتی۔ بیان تو کرنے والوں کے ہر کسی کے دل کے برتن کیسے ہیں، کوئی واقعہ سن کے یقین کرے کوئی نہ کرے، پر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس زمانے میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کیسے ہوتی ہے اور ان عاشقوں کو کیا مقام ملتا ہے۔ آئیے تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایسے ہی ایک عاشق رسول جو بہن نابینا تھی، ایک بار میری سے ملاقات ہوئی۔ وہ درود تاج بہت زیادہ پڑھتی ہیں، اتنا پڑھتی ہیں کہ میں آپ کو تعداد نہیں بتا سکتی، شاید دن میں 200-300 سے بھی زیادہ پڑھتی ہوں گی درود تاج، اور دوسرا بھی درود بہت کثرت سے پڑھتی ہیں۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے جو درود شریف پڑھا ہے، کوئی خاص واقعہ مجھے ایسا بتائیں کہ کوئی ایسی چیز جو مطلب ناممکن آپ کو لگ رہی ہو اور ہوئی ہو آپ کے ساتھ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نظر کرم جو ہماری سوچ میں بھی کبھی نہ آئی ہو۔ تو ان بہن نے مجھے ایک بتایا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے کہ وہ بہن بلائنڈ ہے، پیدائشی اور نابین ہے۔ وہ بتانے لگی کہ باجی آپ کو پتہ ہے ہم غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے حالات ایسے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ عام انسان جو دیکھتا ہے اس کی بھی گھر میں زیادہ ویلیو ہوتی ہے اور ہم اتنا نہیں دیکھ پاتے۔ تو ظاہر ہے ہماری حالات زندگی تھوڑی چینج ہیں، ہم کسی کو تنگ نہیں کر سکتی، کسی کو کچھ نہیں کر سکتی، تو میں ایک کونے میں بیٹھی ہمیشہ درود پڑھتی رہتی ہوں۔ تو ایک بار بتانے لگی کہ رات کو انہوں نے کھانا نہیں کھا پائی، ان کی امی جو ان کو کھانا سرو کرتی تھی ان کو نیند آ گئی۔ اب یہ گاؤں والی زندگی ہے جہاں وہ رہ رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ چارپائیاں صحن میں ڈلی ہوئی تھی، سب سوئے ہوئے تھے۔ اب رات کو میں سو تو گئی، پڑھتے پڑھتے مجھے رات کو شدید بھوک لگی اور شدید پیاس لگی۔ اب جیسا کہ میں نابین تھی، اٹھ کر خود لے بھی نہیں سکتی تھی، اور مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کس چارپائی پہ میرے سائیڈ میں یا کوئی سویا ہوا ہے، اور اپنی امی کو بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ تو دل میں ایک کسک ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں نابین کیوں بنایا ہے؟ اگر نابین بنایا ہے تو پھر رات کو میں بھوکھی ہوں، اگر میری ماں مجھ سے پوچھے تو ٹھیک ہے میں کھا سکتی ہوں، ورنہ کوئی نہ پوچھے تو میں ساری رات بھوک میں ہوں۔ دل میں ایک ہول سا اٹھا، آنکھوں میں کچھ آنسو بہہ نکلے، بس درود پڑھتی گئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور مجھے ایسے لگا جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میری سن رہے ہیں۔ اور پھر دل میں خیال آیا کہ یا رسول اللہ بہت بھوک لگی ہے، بھوکھی ہوں، پر کیسے اٹھوں کیسے جاؤں؟ یہ کرتے کرتے روتے روتے درود شریف پڑھتے پڑھتے وہ بہن بتاتی ہیں میں سو گئی۔ سوئی کیا؟ بتاتی ہیں نصیب کھل گئے۔ خواب میں دیکھتی ہوں کہ مسجد نبوی ہے، میں وہاں موجود ہوں اور سامنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ خواب میں تو میں نابین نہیں تھی، میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار کر پا رہی تھی، انہیں دیکھ پا رہی تھی۔ کہتی ہے کہ میں چلتی چلتی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئی، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بٹھایا تو سامنے مختلف قسم کے طعام پڑے تھے، کھانے پڑے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ کھاؤ، تم بھوکھی ہو، تم نے کھانا نہیں کھایا۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں خواب ہی میں رو پڑتی ہوں، اور وہاں میں خواب ہی میں کھانا کھاتی ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دسترخوان ہے وہاں سے۔ اتنا لذیذ کھانا تھا، وہ بہن بتا رہی تھیں۔ تو میں نے پوچھا اچھا وہ ڈش کون سی تھی جو آپ نے وہاں کھائی، کون سی ڈش سے اس کا ذائقہ میچ کرتا تھا دنیا میں؟ تو انہوں نے کہا میں نے وہ کبھی چیز چکھی ہی نہیں آج تک دنیا میں، نہ کھائی ہے، تو میں اس کا ذائقہ کیسے بتا سکتی ہوں؟ اس کا ذائقہ بہت اچھا تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے کھانا پیٹ بھر کے وہاں کھایا، اور پھر ایک دم سے کہتی ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو جیسے ہی آنکھ کھلی تو بتا رہی کہ منہ میں میرا وہی ذائقہ تھا، اور نہ فقط ذائقہ تھا پر جو ہونٹ تھے وہ جیسے گھی لگ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے آئلی ہو جاتے ہیں، ہونٹ آئلی تھے۔ تو اس نے جیسے اپنے ہونٹ وہ آئلی کھانے کے جیسے فیل کیے، تو اس نے اپنا ہاتھ نیند میں اٹھا کے ہونٹوں کو ٹچ کیا کہ میرے ہونٹوں کو کیا لگ گیا ہے، میں نے کچھ لگایا ہی نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے ہاتھ آگے کی ہونٹ کو ٹچ کرنے کے سے اپنے ہاتھ بھی آئلی فیل ہوئے۔ پھر وہ بہن بتاتی ہے کہ
میں نے اپنے ہاتھوں کو جب آئلی فیل کیا تو تھوڑا ناک کے قریب لے کر میں نے سونگھنے کی کوشش کی کہ یہ کس چیز کی مجھے خوشبو آ رہی ہے، یا میرے ہاتھ آئلی کس چیز میں ہے، تو بتا رہی تھی کہ یہ وہی کھانا تھا جو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں کھایا تھا، اور اسی کھانے کی وجہ سے جو آئل تھا کھانے کا، یا جو بھی مطلب کھانے کا لگا ہوا تھا ان کے ہاتھوں میں، تو وہ انہوں نے وہی فیل کیا جو وہاں دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا۔ تو مجھے بتانے لگی کہ پھر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بے شک آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو غریبوں بے کسوں کے حامی اور مددگار ہیں، بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اس کی مرضی اپنے خزانوں کی چابیاں جس کو بھی دے دے، اور یہ تو محبوب ہیں وہ جن کے لیے کائنات بنی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے خزانے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی بانٹ رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ پھر میرا یقین اور بڑھ گیا کہ بے شک آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، اور بے شک انشاءاللہ درود پڑھنے والے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سے نہ فقط اس دنیا میں مرتے وقت، قبر میں، محشر میں، بلکہ پل صراط پہ، بلکہ جنت میں بھی وہ مقام ملے گا کہ دنیا پہ دیکھے گی کہ بے شک کاش ہم بھی درود شریف پڑھ لیتے۔ تو آئیں اس درود کے سفر میں آپ اور ہم ایک ساتھ ساتھی بن جاتے ہیں، کیا پتہ کسی ایک کا درود مقبول بارگاہ میں ہو جائے، اور اس کی وجہ سے ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرم مل جائے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور دعا مانگیے گا، پاکستان کے لیے ضرور دعا مانگیے گا۔ اللہ حافظ۔